السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک الایام نداولها بین الناس. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے, کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے, کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. یہ گورے سکندری ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. صدر محترم, حاضرین اجلاس اور عزیز ساتھیوں, آج کی اس محفل میں, اس مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس آئینے اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار باختہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے. حضرات, دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اس مدت میں نامعلوم کتنی قومیں اس روئے زمین پر نمودار ہوئی, کتنی قوموں نے دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی, اپنے کرتب دکھلائے, تماشا کیا اور فنا ہو گئی. کتنی ہی قوموں نے اس قدر ترقی کی کہ دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے, یہ قوم کبھی فنا نہیں ہو سکتی, ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے تک واقف نہ رہی, ان کے وہ نقوش ہی باقی نہ رہے جن پر ان کو ناز تھا. نمرود نے سوچا کہ تو نے تب خدائی کا دعویٰ کر ڈالا, بابل و نینا کے تمام خیرات تیرے قبضے میں ہیں, ان کے کھنڈرات پر بھی تیرا ہی سکہ جاری ہے. اقتدار کا تازیانہ تیرے پاس ہے, قوت و طاقت, غلبہ و تسلط, فوج و سپاہ, لشکر و رعایا سب تیرے ادنا حاصل ہے. اسی نشے اقتدار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمرد و سرکشی کی, ظلم و ستم اور کفر و عدوان کا ایک نیا باب شروع کیا. اور نمرود نے سوچا کہ میری اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں, قوت و طاقت تو میرا ادنا غلام ہے. لیکن جب فیصلہ خداوندی ہوا اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بے حقیقت ہو کر مرا کہ شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا پشہ کارش کی باعث ساختہ. سامعین کرام, واقعہ یہ ہے کہ اس اسٹیج پر کتنے جبابرہ, نماریتا, فراعنہ, کاسرہ, قیاسرہ آئے اور اپنے اپنے وقت میں ایسے کرشمے دکھلائے کہ جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. اور دنیا نے یقین بھی کر لیا کہ ان کی ترقی لازوال ہے, چونکہ وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہے. اب یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ان کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن جب اس قوم میں اوصاف جہان بانی ختم ہو گئی, حکمرانی نے ان کے ذہن و دماغ کو عجب و غرور کی گندگی سے سڑا دیا تو صدیوں کی اس مستحکم عمارت کو تہہ خاک کر دیا. ان کا جلال و جرات, شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سدود صفِ ہستی سے ناپید ہو گئے. بسے نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند, کز ہستیش بر روئے زمیں یک نشان نمائند. ارے بھلا کسے معلوم تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا سا ناتواج برسہا برس تک گوئے گرا کے میں اب نگاہ ڈٹا رہے گا. بے ایک وقت 25 جابر و قاہر بادشاہوں سے مقابلہ ہوگا, زبردست لشکروں کا ہجوم ہوگا, لیکن وہ سلاطین یورپ کو اس طرح ذلت و بے آبروئی کے ساتھ لوٹا کر دم لے گا. حضرات, ہمارے لیے بھی کامرانی کے راستے ہموار ہیں, لیکن اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ تم ہی سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو, ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو, یقین کامل کے دولت سے تم مالا مال ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.